ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو معاشرے میں رہنے کے طریقے سلیقے بھی ہم ہی نے سکھانے ہیں، والدین نے۔ اگر ہم والدین معاشرے میں رہنے سہنے کے طریقے خود نہیں سکھائیں گے تو بچہ معاشرے میں جا کر خود وہاں سے سیکھے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں اس کو جو سکھانے والا شخص ہو وہ اس کا ہمدرد بھی ہو، وہ اس کو اچھی ہی باتیں سکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والا وہ فرد جس سے یہ سیکھنا جا رہا ہے وہ اس کو غلط کام اور برے اعمال کی طرف لگا دے۔ لہذا بچوں کو سوشل ہونا چاہیے، اور اس کی تربیت اور ٹریننگ والدین کو خود کرنی چاہیے اپنی نگرانی میں۔ اب سوشل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل ہونا یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس جو ہیں وہ زیادہ بنے ہوئے ہوں، ہم وہاں پر لوگوں سے زیادہ کنیکٹ ہوں۔ نہیں، یہ معاشرہ، یہ سوشل کا معنی ہرگز نہیں ہے۔ سوشل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک دائرہ لگائیں کہ میرے دائرہ کار میں میرے قریبی اعزاء و اقارب کون کون آتے ہیں، اور میرا ان کے ساتھ تعلق، میرا ان کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے اور کتنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم مال خرچ کریں تو کہاں پر کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں پر خرچ کریں، تو آپ ان کو جواب دیجئے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ آپ ان کو بتائیں کہ جو بھی تم خیر کے نیک کام میں خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اس کا دائرہ کار لگاؤ، اس دائرہ کار میں سب سے پہلے تمہارے والدین آتے ہیں، والاقربین تمہارے اعزاء و اقارب یہ آتے ہیں۔ یعنی انسان کو اتنا تو کم از کم سوشل ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے گھر کی چار دیواری میں جتنے لوگ رہتے اور بستے ہیں یہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیے ہوئے ہو۔ اسے اتنا تو پتہ ہو کہ آج میرے والد کی طبیعت خراب ہے، آج میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آج میرے والد اور والدہ کو کوئی خوشی ملی ہے، آج میرے بھائی اور بہن کا رزلٹ آیا ہے، ان کی خوشی میں یہ شریک ہو، ان کے غم میں یہ ساتھ دکھ بانٹے۔ کم از کم اتنا تو سوشل بچے کو ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یہ جو رقم ہم خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، فرمایا کسی مسکین پر صدقہ کرنا تو صرف صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں اور خرچ کرنے میں 2 اجر ہیں۔ ایک صدقہ خیر کی کام کو کہتے ہیں، ایک تو اجر ملے گا تمہیں خیر کی جگہ پر خرچ کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ اب ہم غور کریں کہ ہم باہر تو بعض اوقات 5,000 روپیہ 6,000 روپیہ بھی کسی کی ضرورت میں دے دیتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو جانتے نہیں، اور ہمارے اپنے گھر میں ہمارا بھائی، ہماری بہن، بعض اوقات ہمارے بوڑھے والدین یا ہماری اولاد میں سے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اس وقت میں صرف 2,000 روپے کا، ہم اس کی 2,000 کی نیڈ کو پورا نہیں کر پاتے اور باہر ہم 5,000 سے 6,000 روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوشل کا معنی نہیں۔ سوشل کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے، دکھ درد، خوشی غمی، اس میں ساتھ کھڑے ہونے والے بچے بن جائیں۔ اس کے لیے والدین کو اس کی تربیت بچوں کو دینا ہوگی، اور بچے تو اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ اگر والد اور والدہ کا آپس میں تعلق مضبوط ہے، والدہ بیمار ہیں اور باپ کو پتہ ہی نہیں، اور نہ اس کی دوائی کی فکر ہے نہ اس کے آرام کا خیال ہے، تو بچوں کے اندر کیسے پیدا ہوگی یہ صفت؟ اگر بھائی بیمار ہے، والد کو وہ دیکھتے ہیں کہ والد کا بھائی یعنی چچا بیمار ہے اور والد کبھی پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، والد کے والد اور والدہ یعنی دادا اور دادی جان گھر میں رہتے ہیں اور عرصہ دراز ہو جاتا ہے، والد صاحب کبھی ان کو ملنے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے نہیں جاتے، ان کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے، تو پھر آپ کا بچہ آپ سے کیا سیکھے گا؟ یہی سیکھے گا کہ والدین کو ٹائم دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، والدین کے دکھ میں ساتھ شریک ہونا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، والدین کی خوشی میں
وہ شریک ہونا کوئی ضروری کام نہیں ہے، لہٰذا اپنے عمل سے سکھائیں، بچوں کی تربیت اور ٹریننگ کریں کہ ان کے آپس کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ ایک دائرہ کار جس کے اندر والدین اور اعزاء و اقارب اور رشتہ دار، بہن بھائی شامل ہوں، ان سب کے ساتھ تو کم از کم ان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہے بچے کا سوشل ہونا، اس کی ٹریننگ والدین خود اپنی زیر نگرانی دیں گے، تبھی بچہ اچھی باتیں سیکھ سکے گا۔